یہ ایمان کی دولت اور اسلام کی دولت لازوال نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی دولت ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دولت اور جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنے ہی زیادہ کی جاتی ہے۔ مضبوط انداز میں، بہت چوکسی کے ساتھ، چوکنا رہتے ہوئے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اشیاء کی قیمتوں کے اعتبار سے دنیا میں چھوٹے اور بڑے چور اور ڈاکو پائے جاتے ہیں۔ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی چوری کرنے والے، اس پر ڈاکہ ڈالنے والے بھی بڑے بڑے ماہرین ڈاکو اور چور ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو دولت اور نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے، آج ہمارے ملک میں، پوری دنیا کی صورتحال بھی یہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس نعمت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اس نعمت سے ہمیں محروم کرنے کے لیے ہر چہار طرف سے حملے ہو رہے ہیں، سازشیں رچی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، دن اور رات اس میں صرف کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے دماغ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں سے ایمان کو دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو ایمان سے محروم کر دیا جائے، ان کی نسلوں کو ارتداد کے اندر پھنسایا جائے، الحاد کی زد کے تحت لایا جائے۔ چنانچہ فتنہ ارتداد کا فتنہ یعنی ایمان سے خارج ہونے کا فتنہ، ایک انسان مسلمان ہے، ایک نوجوان مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، ایک نوجوان بچی مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ اسلام کو خیر آباد کہہ دیتی ہے، وہ ایمان کو الوداع کہہ دیتی ہے، اور اپنے مسلمان والدین کے چہرے پر تماچا مارتے ہوئے، اپنے خاندان کے چہرے پر تماچا مارتے ہوئے وہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی رچا لیتی ہے، وہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور اسلام سے بھی، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ جہاں اس کا خاندان اس سے چھن جاتا ہے، جہاں اس کے والدین اس سے دور ہو جاتے ہیں، وہیں ایمان اور اسلام سے بھی وہ بہت دور چلی جاتی ہے۔ یہ صورتحال ہمارے پورے ملک میں ہے، کسی ایک صوبے میں نہیں، اور کہیں یہ ایک واقعہ یا دو واقعہ نہیں ہے، بلکہ لگاتار تسلسل کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک ایمان رکھنے والے مومن کے لیے، ایک غیرت مند مسلمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت ہی قابل تشویش چیز ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑنے والے واقعات نہیں بلکہ حادثات ہیں۔ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ ارتداد کا فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ کیسے پھیل رہا ہے۔ ہمارے مسلم نوجوان بچے، ہماری نوجوان بچیاں کس طرح یہ ایمان سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ شرک کے دلدل میں، وہ کفر کی آگ میں کس طرح سے چلی جا رہی ہیں۔ کیسے انہوں نے اس کو گوارا کر لیا کہ وہ کفر کو اختیار کر لیں، وہ شرک کو اختیار کر لیں، وہ اس ایمان کو خیر آباد کہہ دیں، وہ اس دین کو الوداع کہہ دیں جو اس دنیا میں سب سے بہترین دین ہے، جو اس دنیا کا سب سے خوبصورت نظام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی کامیابی، دنیا کی فلاح و بہبود کی بھی ضمانت لی ہے، اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی فلاح و بہبود کی بھی ضمانت لی ہے۔ ایسا مکمل نظام، ایسا بہترین نظام، ایسا گارنٹیڈ نظام، اس کو چھوڑ کر ہماری نسل کفر و شرک کے نرغے میں کیسے پڑ رہی ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
اگر ہم نہیں سوچ رہے ہیں اس تعلق سے، اگر یہ واقعات ہماری ایمانی غیرت کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اگر یہ حادثات ہماری نیندوں کو نہیں اڑا رہے ہیں، اگر ان سے ہمارے دل کے اندر تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو یہ دوسرا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے یا نہیں، ہم بھی ایمان کے اوپر قائم ہے یا نہیں۔ وہ ایمان جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر تشریف لائے، وہ ایمان اور وہ اسلام اور وہ نظام جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن روتے تھے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی، آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ ساری دنیا کفر سے، شرک سے، آگ سے، عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچ جائے اور ساری دنیا کے اندر امن و امان پھیل جائے، ساری دنیا کے اندر رحمت کی بارش ہونے لگے، ساری دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا نزول ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس فکر کو لے کر آئے تھے اور جس چیز سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اگر کسی یہودی کا جنازہ آپ کے سامنے سے جاتا، کسی مشرک کا جنازہ آپ کے سامنے سے جاتا، تو آپ ایک لمحے کے لیے سکتے میں پڑ جاتے تھے کہ میں اس شخص کو مسلمان کیوں نہیں کر سکا، یہ میری ذمہ داری تھی، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام انسانوں کو میں جہنم سے بچا سکوں، میں آگ سے بچا سکوں۔ میں ایسا کیوں نہیں کر سکا؟ یہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ جہنم کی آگ میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ یہودی ہو کر، یہ مشرک ہو کر، یہ عیسائی ہو کر کیوں مرا؟ میں کیا اپنے مشن میں ناکام ہو گیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تڑپ ہوتی تھی، آپ تڑپتے تھے، آپ بے چین ہوتے تھے، اضطرابی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے غور کرنے کی چیز ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری نوجوان بچیاں جو ارتداد کی زد میں آ رہی ہیں، جو ہندو تنظیموں کی سازشوں کا حصہ بن رہی ہیں، جو ہندو تنظیموں کی سازشوں کے تحت الحاد کی زد میں آ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، کفر کو، شرک کو جس سے ہمیں گھن کرنی چاہیے اس کو وہ اپنے گلے سے لگا رہی ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہونا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے باغپت کا واقعہ سنا ہوگا یوپی کا، کہ ایک خاندان کے 13 لوگ مرتد ہو گئے ایک وقت میں، ایک آدمی نہیں، ایک خاندان کا کوئی ایک فرد نہیں، 2 فرد نہیں، 3 فرد نہیں، بلکہ 13 کے 13 بیک وقت مرتد ہو گئے۔ اور یہ کوئی 1-2 واقعات نہیں ہیں، یہ صرف یوپی کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ حیدرآباد میں اور حیدرآباد سے متصل جتنے یہ اضلاع ہیں، جتنے یہ گاؤں اور کھیڑے ہیں، وہاں آپ جا کر دیکھیں گے، سروے کریں گے، بہت ساری رپورٹیں تو خبروں کی زینت بنتی ہیں، لیکن اکثر ایسی ہے، بلکہ زیادہ تر وہ واقعات ہیں جو ہم تک پہنچتے بھی نہیں ہیں۔ آپ جا کر گاؤں میں جا کر آپ معائنہ کریں کہ ایک مسلمان کا گھر ہے، اس کے گھر میں جہاں کعبے کی تصویر ہے وہیں تروپتی کے مندر کی بھی تصویر ہے، وہ جہاں ایک طرف مدینے کی تصویر رکھتا ہے وہیں کسی ہندو کی بھی تصویر رکھتا ہے، ہندو کے عبادت خانے کی، اس کے مندر کی بھی، ان کے مندر کی بھی تصویر رکھتا ہے۔ یہ سب ارتداد ہے، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ایمان ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس، دین، مذہب، دنیا میں جس نظام کو فالو کرنا ہے وہ نظام، وہ سسٹم اللہ کے نزدیک الاسلام، صرف اسلام ہے، صرف اسلام۔ اگر اسلام کو فالو کریں گے، اگر اسلام کو مانیں گے، اسلام کو گلے سے لگائیں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرضی کا، اللہ کا پسندیدہ دین ہوگا۔ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر ہم گئے، اگر اسلام کے علاوہ کسی اور راہ کو ہم نے اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اگر اختیار کرے گا،
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے یہ دین، اس سے یہ نظام ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دنیا میں تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا ہی، لیکن اللہ نے دنیا کو بیان نہیں کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. دنیا کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے. دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت اگر اللہ کے پاس ہوتی تو کافروں کو پینے کے لیے پانی تک نہ ملتا. جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو باغی ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کو پینے کے لیے پانی تک نہ ملتا. لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو دنیا میں چاہے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزر جائے، لیکن اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ لازوال زندگی ہے، وہ فانی ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ بھی محدود ہوتی ہے، وہ ایک وقت تک کے لیے ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو وہ بھی عارضی ہے، ایک وقت کے بعد وہ پریشانی بھی زائل ہو جاتی ہے. لیکن کل قیامت کے دن جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، اور جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. کل قیامت کے دن کسی کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی. یہاں دنیا پر موت طاری ہوگی اور ہر چیز کا اینڈ کر دے گی، وہ ہر چیز کا خاتمہ کر دے گی. وہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اگر کوئی خوشحال ہے تو اس کی خوشحالی ختم ہو جائے گی. لیکن کل قیامت کے دن، قیامت کے بعد آخرت کے دن اگر کوئی پریشان ہے تو وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. اگر کوئی جنت میں چلا گیا، اگر کوئی اللہ کی نعمتوں میں چلا گیا تو وہ ہمیشہ اللہ کی نعمت میں رہے گا. تو دنیا کی زندگی کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول نہیں ہوگا بلکہ مردود ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. وہ ناکام اور نامراد اور خسارے میں پڑنے والا انسان ہوگا. ایمان کی نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں، اسے ہمیں کیسے جاننا چاہیے. جو چیز کسی کے پاس ہوتی ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر اچھی چیز ہے تو اچھی چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی خوشبو آتی ہے. وہ چیز دکھائی دینے والی ہے تو وہ دکھتی ہے، اور اگر اس میں خوشبو ہے تو اس کی خوشبو آتی ہے، اور اگر گندی چیز ہے تو اس کی بدبو آتی ہے. ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت قیمتی اور انمول نعمت ہے، اس کی مٹھاس، اس کا اثر کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. اسے لگے گا کہ ہاں میرے پاس ایمان ہے. جیسے مٹھائی کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں، میٹھی چیز کی حلاوت محسوس کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح سے جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں، 3 باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. اسے پتہ چلے گا کہ ہاں میرے اندر ایمان ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ ہو. دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت تمام چیزوں کے اندر ہونی چاہیے اور تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے.
میں نے پہلے بھی بہت سارے بیانات میں یہ کہا ہے کہ محبت ایک تو زبان سے ہوتی ہے، محبت ایک تو دل سے ہوتی ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے اپنے اعمال سے۔ ہم زبان سے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ کوئی چھوٹا سے چھوٹا جس کو ہم ادنا مسلمان کہہ سکتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی سے مجھے محبت نہیں ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت نہیں کرتا۔ لیکن سوچنے کی اور غور کرنے کی یہ چیز ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی سے مجھے محبت ہے، آپ اپنے اس قول کو اپنے عمل کی ترازو میں تول کے تو دیکھیں۔ ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشقان رسول میں سے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں سے ہیں، ہم فدایان رسول میں سے ہیں، ہم اپنے اس دعوے کو اپنے عمل کی کسوٹی پر تول کے تو دیکھیں کہ یہ محبت ہماری صحیح ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل ہماری زبان کو جھٹلا رہا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے کہا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے چہرے سے محبت ہوتی ہے، اس کے بال سے محبت ہوتی ہے، اس کی ڈریس سے محبت ہوتی ہے، اس کی چال ڈھال سے محبت ہوتی ہے، اس کے انداز سے محبت ہوتی ہے، اس کے شب و روز کے معمولات سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں پوچھا جاتا اپنے عاشق سے، معشوق کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ آپ جو ایسا کر رہے ہیں کیا یہ واجب ہے، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ مستحب ہے، کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا ہے، بلکہ صرف یہ دیکھ کے کہ میرا معشوق یہ کام کرتا ہے، عاشق اس کام کو کرتا ہے۔ مجنوں کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس کتے کو چومتا تھا جو لیلا کی گلی سے نکل کر آتا، صرف اس نسبت کی بنیاد پر کہ یہ لیلا کی گلی سے گزرا ہے، اس کتے کو چومتا تھا۔ وہ لیلا سے اس کو نسبت ہو گئی ہے، حالانکہ کتا گھناؤنی چیز ہے، ناپاک ہے، اس کے باوجود وہ اس کو چوم رہا ہے۔ کیوں چوم رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے محبوب کی گلی سے وہ ہو کر آیا۔ یہ ہے عشق۔ اس طرح سے ہمارا عشق ہونا چاہیے۔ جب ہم عشق رسول کے دعوے کر رہے ہیں تو ہمارا چہرہ بھی اللہ کے نبی کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اس وقت کا ٹریڈیشنل تھا، یہ تو اس وقت کا ایک رسم تھا، سارے لوگ عرب میں رکھتے تھے اس لیے حضور نے رکھ لی۔ کوئی ضروری نہیں ہے، اسلام میں ضروری نہیں ہے، جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں۔ عاشق یہ نہیں پوچھتا معشوق سے کہ ضروری ہے یا نہیں، چھوڑیے یہ مسئلہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا محبوب کیا رکھتا تھا، اس کا اسٹائل کیا تھا، وہ زندگی کیسے جیتے تھے۔ ہمیں ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی داڑھی سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کے بال سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی ٹوپی سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی پگڑی سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کے کپڑوں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کے معمولات سے محبت ہونی چاہیے کہ سوتے کیسے تھے اللہ کے نبی، چلتے کیسے تھے اللہ کے نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چلتے تھے۔ محدثین کا احسان ہے ہمارے اوپر، ان چیزوں کو بھی نوٹ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، آپ کے قدم مبارک کس طرح سے اٹھتے تھے، کتنی رفتار کے ساتھ آپ چلتے تھے، آپ جب قدم اٹھاتے تھے تو کتنی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اٹھاتے تھے، آپ کن لوگوں کی چال چلتے تھے، میدان جنگ میں آپ کی چال کیا ہوتی تھی، مسجد کی طرف آپ کا رخ ہوتا تھا تو آپ کی چال کیا ہوتی تھی، آپ اگر اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے تو آپ کی حیت کیا ہوتی تھی، کفار اور مشرکین کے درمیان آپ جاتے تھے تو پھر آپ کا جلوہ کیا ہوتا تھا، آپ کی شان کیا ہوتی تھی۔ ایک ایک چیز کو محدثین نے نوٹ کر دیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے محدثین کا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی علامت جس کی بنیاد پر یہ معلوم ہوگا کہ ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبت ہو، اللہ سے بھی محبت ہو اور اللہ کے نبی سے بھی محبت ہو۔ دوسری چیز ہے ان یکون المرء ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ کسی بھی انسان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، صرف اللہ کے لیے محبت کرے، پیسے کے لیے محبت نہ کرے، اس کے حسن کی وجہ سے محبت نہ کرے،
اس کی کسی اور ادا کی وجہ سے، کسی اور خصوصیت کی وجہ سے، کسی اور صفت کی وجہ سے محبت نہ کرے، اس بنیاد پر محبت کرے کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے آپ اس کے اندر کتنا بڑا پیغام اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا محبت کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس روایت کا صاف اور بڑا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا جتنا قریبی ہے ہمیں اس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں علماء سے محبت کرنی چاہیے، صلحاء سے محبت کرنی چاہیے، اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو، لفنگوں کے ساتھ مت رہو، گنہگاروں کے ساتھ مت رہو، ان کے ساتھ مت رہو جو خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور تمہیں بھی گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا